ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ یعنی آدمی ایمان والا، ایمان اور علم صحیح کے نتیجے میں اتنا پرعزم، اتنا طاقتور، اتنا حوصلہ مند اور اتنا جری اور جسارت والا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بساط کائنات کی وسعتوں کو اس پر کھول دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس وقت میں جمعہ کا وقت قریب ہے اور میں اس پر اللہ کی جناب میں اور آپ کی بارگاہ میں صد شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں اس مبارک سرزمین پہ ہوں کہ جس سرزمین کا تعلق ساری دنیا میں اور جس کا تعارف علم الہی کی وسعتوں اور علم الہی کی تحقیق اور علم الہی کی گہرائی اور گہرائی اور علم الہی کی بصیرت کے اعتبار سے اس مبارک بستی کا تعارف ساری دنیا میں علم کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اور وہ ایک عظیم ہستی جس کو مجدد ملت، حکیم الامت، حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مسجعہ، جو ایک انسان نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک انجمن، ایک ادارہ اور ایک گویا کہ جماعت کے برابر اللہ کی ذات نے آپ سے تھوڑی سی عمر میں کام لیا، اور آپ کی ساری زندگی کی محنتوں کو اگر میں سمیٹ کر ان الفاظ میں بیان کرنا چاہوں کہ خدا کے قرآن نے اپنے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو امت بنایا ہے، اور گویا کہ ایک فرد کو امت کا خطاب دیا۔ یہی حال اشرف العلماء حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے ایک شخص ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک جماعت کے برابر کام دیا۔ اب آپ دیکھیے اپنی مختصر سی زندگی میں 1800 کتابیں، اور پنجاب یونیورسٹی میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کے جو جزئی مسائل تحقیقات ہوئے، مقالے لکھے گئے اور مضامین لکھے گئے، ان تمام کو ملا کر 2800 کی فہرست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی ہے، جو پنجاب یونیورسٹی میں نے خود پڑھی۔ جی، اتنا بڑا کام ایک بندہ کر سکتا ہے، یقیناً یہ وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ عرش الہی کے تار اپنے فیض کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوں کہ یہ وہی بولتا ہو، وہی لکھتا ہو جس کو مبدأ فیاض سے اللہ کی ذات عالی کی طرف سے اس کے قلب پر القاء کیا جاتا ہو۔ ہمارے کراچی کے ایک طاہر میاں تھے جو یہاں پڑھتے تھے جلال آباد میں، تو جب وہ یہاں سے جاتے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں موجود ہیں، بنفس نفیس حیات ہیں، تو وہاں ان کے چچا تھے، مجذوب قسم کے بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا میاں طاہر میں آپ کے یہاں جو حضرت تھانوی بہت مشہور ہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ عجیب سے آدمی تھے، کسی کو دیکھ کے ہنس جاتے تھے، کسی کو ڈھلا مار دیتے تھے، کوئی رو رہا ہے تو اسے دیکھ کے ہنستے تھے اور کوئی ہنس رہا ہے تو اسے دیکھ کے روتے تھے، یعنی ایک عجیب مجنونانہ حالت تھی۔ اب یہ سوچتے تھے کہ اگر ان کو میں لے کے جاؤں گا تو یہ وہاں حضرت کے آداب کی وہ نہیں بجا پائیں گے اور کچھ نہ کچھ جو ہے ایسی غلطی کر دیں گے کہ جس سے حضرت ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت بڑے اصولی انسان تھے۔ لیکن جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ لے کر کے آ گئے اور پورے راستے سمجھاتے ہوئے آئے کہ دیکھو وہاں جاتے ہی بولنا نہیں، سلام کر کے بیٹھ جانا، کھڑے نہیں رہنا، اگر حضرت مشغول ہوں گے اپنی کتاب لکھنے میں تو جب وہ فارغ ہوں گے تو آپ سے کلام کر لیں گے۔ لیکن وہ سارا سمجھانا رکھا رہ گیا۔ وہ آئے بڑے میاں اور آ کے جب حضرت کے کمرے اس میں داخل ہوئے تو حضرت کچھ لکھ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا تو بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ جب انتظار ختم ہوگا، جب آپ لکھ کے فارغ ہو جائیں گے تو اس وقت میں بات ہو جائے گی، لیکن وہ کھڑے رہے۔ حضرت نے 10-15 منٹ کے بعد یوں گردن اٹھائی، فرمایا بیٹھ جائیے، تو وہ نہیں بیٹھتا بڑے میاں۔ پھر آپ حضرت لکھنے میں لگ گئے، پھر 10 منٹ کے بعد پھر دوبارہ گردن اٹھائی، آپ نے فرمایا کہاں نہ بیٹھ جائیے، اب کے ذرا لہجے میں سختی آ گئی۔ اب وہ پھر نہیں بیٹھے اور حضرت پھر لکھنے میں لگ گئے۔ تیسری مرتبہ حضرت نے فرمایا کہا تھا نہ بیٹھ جائیے، اور پھر قلم ایک طرف رکھ دیا۔ جیسے یوں کہا تھا نہ بیٹھ جائیے اور قلم ایک طرف رکھا تو وہ مجذوب بزرگ بیٹھ گئے۔ جب تک قلم ہاتھ میں رہا جب تک نہیں بیٹھے، تو جب بیٹھ گئے دونوں کی مصافحہ ہوا، سلام ہوا، تو طاہر میاں یوں کہتے ہیں کہ حضرت اور وہ مجذوب میرے چچا 1 گھنٹہ علمی گفتگو کرتے رہے اور مجھے اس کا ایک ذرہ بھی علم نہیں ہو سکا کہ یہ کون سے عالم کی گفتگو کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ اور جب میں باہر نکلا ان کو ملاقات کرانے کے بعد تو میں نے کہا، کر دیا نا حضرت کو ناراض، جب انہوں نے کہا تھا کہ بیٹھ جائیے تو تمہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ بس وہ جو جواب دیا ہے انہوں نے، وہ جواب مولانا اسماعیل صاحب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کس عظیم ہستی کے برابر میں ہیں اور کیسا تعلق تھا اس کے قلب کا اللہ کی ذات عالی سے۔ اس مجذوب بزرگ نے فرمایا کہ جو دل کی آنکھ سے دیکھنے والا تھا، فرمایا بیٹھ کیسے جاتا جب وہاں تھانوی کی روح موجود ہی نہیں تھی۔ بیٹھ کیسے جاتا جب وہاں تھانوی کی روح موجود ہی نہیں تھی۔ جس وقت تیسری مرتبہ میں ان کی روح نے نزول فرمایا اور اپنا قلم ایک طرف رکھا تو تب تھانوی تھا۔ اس وقت میں ان کے ادب کو بجا لایا اور ان کے بارگاہ میں بیٹھ کر پھر ان سے جبین نیاز کو اپنے سامنے پیش کیا۔ یہ مقام تھا اس عظیم ہستی کا جو اس ادارے کے جوار میں مدفون ہے سارے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو عظیم ہستی ایسی ہو کہ زندہ حالت میں اس کے قلب کا تعلق عرش الہی سے ایسا ہو اور وہ کتابوں میں وہی لکھتا ہو جو اللہ کی طرف سے فیض آتا ہو، تو کیا اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر کا رشتہ عرش الہی سے جڑا ہوا نہیں ہوگا؟ اس لیے جو اہل اللہ، یہ جو لوگ دنیا سے کناروں سے آتے ہیں، ہمارے بھائی یوسف صاحب لندن سے آئے ہیں اور کئی ملکوں کا سفر کر کے بنگلہ دیش، امریکہ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہوئے ان اللہ والوں کی خاک چھاننے کے لیے اور ان کے جبین نیاز کو اپنے ان کے در عقیدت پر جو ہے جھکانے کے لیے اور سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ حضرات حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرات صرف حاضر اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس معرفت الہیہ کا مقناطیس ہے، سمجھے بھائی۔ اس لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں میرے محترم مشفق اور بہت ہی علم دوست انسان جناب یوسف صاحب جو لندن میں مقیم ہے اور بڑی علمی اور دینی اور تعلیمی تحریکات سے جڑے ہوئے انسان ہیں، بہت نحیف و نزار لیکن عزائم اور ارادے بڑے بلند ہیں۔ اس ذوف اور 70-75 سال کی عمر میں بھی جو کرنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتے ہیں، ہم جوان جو ہے اس کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اللہ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور اس مبارک حاضری کو اور اس علم کے دیار میں ان کے بار بار آنے کو اللہ اپنی محبت اور اپنے محبوب اور اپنا ولی بننے کے لیے اللہ منتخب ہونے کے فیصلے فرمائے، اور اللہ اس علم دوستی کی برکت سے اللہ ان کی نسلوں میں علم، دین، ایمان، عقیدہ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے خوب گھر والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو عزیز بچوں، میں تو صرف یہ بات آپ کو اس لیے سنائی کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ وہی علم حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں آئے ہیں کہ جس علم کو یہ اتنا بڑا عظیم انسان کائنات انسانی کا لکھ کر کے گیا۔ تو حضرت تھانوی کی طرح بڑا عالم بننا چاہتے ہیں کہ نا؟ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو اس کے لیے محنت کیجئے، شرارتوں کو چھوڑیے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسی مقصد پر اپنی پوری توجہ رکھیے تاکہ اللہ آپ کو حضرت تھانوی کے علوم سے خوب مالا مال فرمائے۔ اور یہ اشرف المدارس جو منسوب ہے حضرت اقدس اشرف العلماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بھائی میں تو اپنے چھوٹے سے ادارے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اشرفیہ دارالعلوم اشرفیہ آپ ہی کی یادگار میں بنایا گیا اور آج الحمدللہ اس کا فیض ملکوں میں جاری ہے، اور تقریباً 300 کے قریب علماء الحمدللہ اس وقت میں مجھ سے آن لائن بھی پڑھتے ہیں اور 150 طلبہ وہاں بھی پڑھتے ہیں، 70 طلبہ وہاں سے بھی مفتی کے فارغ ہوں گے۔ اب ان حضرت کی روح کی برکت ہے۔ میرا تصور یہ ہے مولانا اسماعیل صاحب کہ مدرسے کے چاروں طرف حضرت کی روح کی سیکورٹی رہتی ہے، سمجھے جی۔ اس لیے آج تک الحمدللہ 7 سال کل مدرسے کو ہوئے، لیکن ہر ایک کے دل میں جو ہے یہ ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اتنا چھوٹا سا مدرسہ اور اتنی جلدی اتنا نام اس کا ملکوں میں اور پورے ملک میں ہو گیا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے یہاں کا فارغ مفتی اشرفی کام نہ کر رہا ہو۔ آپ کے تھانہ بھون میں بھی الحمدللہ 7 حضرات نے ہمارے یہاں سے افتتاح کیا، سمجھے جی۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں بلکہ اس مبارک ہستی کی روح کی برکت ہے کہ جو ان کی طرف متوجہ ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس حاضری کو بے حد قبول فرمائے، اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب کی جو یہاں مساعی ہیں، کوششیں ہیں، اور آپ کے ادارے کی برکت سے جو یہ رونقیں چوطرفہ قائم ہیں، لوگوں کو یہاں آنا جانا آسان ہے، ورنہ لوگوں نے تو اس کو سوائے اس نام کو، اس نسبت کو استعمال کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے خوب جدوجہد کریں، راستے وغیرہ کے لیے بڑوں کو آمادہ کریں تاکہ
حضرت کے مدار پر آنے کے لیے جو دور دراز سے لوگ ملکوں سے آتے ہیں ان کے لیے آنے کی سہولت ہو، اور یہاں آپ کے چمن میں بیٹھ کر وہ واقعتاً محسوس کرے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ آپ کی ہمت اور حوصلے کو بے حد قبول فرمائے، اور آپ کی تحریک دینی اور تحریک علمی کو اللہ بے حد حضرت تھانوی کی روح کو سچا خراج عقیدت اللہ قبول فرما کر بے حد آپ کے لیے باعث نجات بنائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔